ابرار مجھے DSP آفس جانا ہے، میں اپنے شوز کی بھی FIR کروں گی، میں زنا کی بھی FIR کروں گی، ابرار کو ذلیل و رسوا کروں گی، نہیں کرو گی، آپ نہیں کرو گی۔ SHO نے اس کو 3 سے 4 بار جو ہے وہ جاتی پر نشانہ بنایا اور اس پر تشدد بھی کرتا رہا۔ سر اس کے بعد اس نے ہال کا دروازہ بند کیا، اس کے بعد جو ہے وہ پہلے مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہ روکو۔ جب میں نے اسے روکنا شروع کیا تو ہماری آپس میں لڑائی ہوئی، اس نے پستول نکال لیا، تو اس طرح مجھے ہراساں کرتا رہا۔ سر اس کے بعد یہ بلیک میل مجھے کرتا کہ میں ویڈیو وائرل کروں گا یا میں آپ کے بھائی کو بھیج دوں گا، تو میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں بہت جلدی شادی کروں گا آپ سے۔ تو 2 بار تو اس نے اسی گھر میں دوبارہ مجھے بلایا۔ تو کتنی دیر وہ رکھتا تھا آپ کو اس گھر میں؟ 2 سے 3 گھنٹے۔ یہ میں بہت بار کہہ چکی ہوں، میری جان کو بہت خطرہ ہے، کھلے عام دھمکیاں مل رہی ہیں، کھلے عام میسیجز، چیٹس، ایون میرے کمنٹس پہ لوگ آ کر مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ابرار کے بندے، ہم مار دیں گے، جو ہمارا جو کچھ کرنا ہے آپ کرو۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دستک TV، میں ہوں امریز سینگر۔ ناظرین، ایک کیس سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہو رہا ہے۔ ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھنے والی فریال تبسم جو ہے وہ SHO پر مبینہ طور پر الزامات لگا رہی ہے کہ SHO نے اس کو 3 سے 4 بار جو ہے وہ جاتی پر نشانہ بنایا اور اس پر تشدد بھی کرتا رہا۔ یہ کہانی ہے کیا؟ یہ کہانی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ آئیے فریال تبسم سے بات کرتے ہوئے جاننے کی کوشش کرتے کہ یہ سٹارٹ تمام سا معاملہ کیسے ہوا۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ میڈم مجھے بتائیے گا کہ یہ کہانی سٹارٹ کیسے ہوئی؟ آپ کا ابرار کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیسے قائم ہوا؟ سر میرے کچھ سسرالی معاملات تھے، اسی سلسلے میں نے ایک اپلیکیشن ان کو دی تھی۔ یہ جامپور میں تھانے میں جو ہے ایز اے SHO وہاں پر تعینات تھے، تو یوں میرا رابطہ ہوا۔ پھر جب میرا رابطہ ہوا وہاں پہ گئی، مجھے پتا چلا یہ میرے والد کے اسٹوڈنٹ بھی رہ چکے ہیں اور یہ ہمارے اپنے علاقے کے ہیں۔ تو اس طرح مجھے ان پر اعتماد ہوا کہ میرے جو سسرالی معاملات چل رہے ہیں تو یہ ان کو حل کریں گے، اور ایک طرح سے ایک مان ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے علاقے کے ہے، میرے والد کے اسٹوڈنٹ ہے، یہ چیزیں دیکھیں گے صحیح سے۔ یعنی آپ نے اپنے علاقے کا سمجھتے ہوئے جب آپ کا ان کے ساتھ تعارف ہوا تو پھر آپ نے جو ہے وہ معاملہ ان کے سپورٹ کیا تاکہ وہ آپ کو انصاف دلوائیں گے، تو پھر اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ انہوں نے زیادتی کیسے کی؟ اس میچ تک جو ہے وہ تعلق کیسے پہنچا؟ جی سر، میں اس کے ساتھ اسی اپلیکیشن کے سلسلے میں جو میں نے ان کو دی تھی اپنے سسرال کے متعلق، اسی اپلیکیشن کے سلسلے میں انہوں نے مجھے SP انویسٹیگیشن راجن پور کو پیش کرنا تھا، مجھے بھی ادھر سے دوسری پارٹی بھی آ رہی تھی، تو وہاں سے راستے میں پھر میں ان کے ساتھ ہے، ان کی ایک بہن ہے وہ بھی ہمارے ساتھ راستے میں، اس کو بھی انہوں نے پک کیا، تو میں ان کے گھر تک گئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ چلیں امی سے بھی مل لیں، چائے بھی پی لیں۔ جب میں ان کے گھر گئی اور اس کی بہن نے مجھے اندر بٹھایا، پھر اس کے بعد وہ باہر گئی تو ابرار کہنے لگے امی کو بلا کے ابھی آتی ہے، خالہ کے گھر گئی، ساتھ ہی میری خالہ کا گھر ہے، تو اس کے بعد اس کی بہن واپس نہیں آئی۔ مجھے احساس ہوا کہ باہر سے دروازہ ہال کا بند ہو رہا ہے، کیونکہ کتنا ہال کے ٹائم اندر ایک گزر چکا بیڈ تھا میں۔ کہ اس کی بہن جو ہے وہ واپس نہیں آئی، اور کیا واقعی اس کی بہن تھی وہ؟ سر میں نے پہلی دفعہ اسے دیکھا، میں یہ کنفرم نہیں ہے کہ وہ اس کی بہن ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ لڑکی اپنا نام نوشی بتا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ میں ابرار کی بہن ہوں اور پرنسپل ہوں۔ اس کے بعد جب وہ نہیں آئی تو اس کے بعد کیا ہوا؟ سر اس کے بعد اس نے ہال کا دروازہ بند کیا، اس کے بعد جو ہے وہ پہلے مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے نہ روکو۔ جب میں نے اسے روکنا شروع کیا تو ہماری آپس میں لڑائی ہوئی، اس نے پستول نکال لیا، تو اس طرح مجھے ہراساں کرتا رہا۔ کتنی دیر تک آپ وہاں اس گھر میں رہی؟ کتنی دیر تک وہ آپ کو جو ہے زیادتی کا نشانہ بناتا رہا؟ اور آپ نے متعدد بار اپنی چیٹ، جو آپ نے چیٹ وائرل کی ہے ابھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے، اس میں بھی آپ نے یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بار بار جو ہے وہ آپ کو دکھاتا تھا۔ جی وہ اس دن 2 گھنٹے کے شاید اتنا ہی ٹائم تھا، 2 گھنٹے تک وہاں پر ہے۔ اس کے بعد اس نے مجھے گھر بھی خود ڈراپ کیا، میں رو رہی تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی، تو وہ مجھے منت سماجت کرنے لگا، معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں، منتیں کرنے لگا کہ آپ اس بات کو بھول جاؤ، میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں آپ سے شادی کروں گا۔ تو اس 2 نے گھنٹے وہاں وردی پر پہنی؟ رہے۔ جی بالکل یونیفارم میں تھا، کیونکہ ہم SP صاحب کو پیش ہوئے تھے، وہ یونیفارم میں ہی تھا۔ میڈم آپ کو اس نے اس وقت قائل کیسے کیا کہ اس نے آپ کے ساتھ جو ہے اس وقت زیادتی کر دی؟ سر وہ پسٹل نکال لیا تھا، میں قائل نہیں ہو رہی تھی، میں مذمت کر رہی تھی، میں اس کے ساتھ بہت، ہماری آپس میں لڑائی شروع ہو گئی، تو میں اسے گالیاں بھی نکالنے لگی تو اس نے پسٹل نکال لیا تھا، اسی دوران پھر اس سے آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اس وقت؟ جی میں ڈر گئی تھی۔ تو اس کے بعد کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئی؟ کتنی ملاقاتیں ہوئی آپ کی؟
سر اس کے بعد یہ بلیک میل مجھے کرتا کہ میں ویڈیو وائرل کروں گا یا میں آپ کے بھائی کو بھیج دوں گا، تو میں آپ کو پسند کرتا ہوں، میں بہت جلدی شادی کروں گا آپ سے. تو 2 بار تو اس نے اسی گھر میں دوبارہ مجھے بلایا، اور اس کے بعد جو چوتھی بار کیسے نہیں کہ دوسری بار بھی اس نے آپ کو اسی گھر میں دوبارہ بلایا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ اس نے پہلی بار بھی آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ہاں جی. پھر آپ ایگری کیسے ہوئی کہ آپ مان کیسے گئیں کہ آپ اس گھر میں دوبارہ جانے کے لیے راضی ہو سر گئی؟ وہ مجھے بہت بلیک میل کرتا تھا، ویڈیو اس کے پاس تھی، اسی کی وجہ سے بار بار مجھے بلیک میل کر رہا تھا. تو کتنی دیر وہ رکھتا تھا آپ کو اس گھر میں؟ 2 سے 3 گھنٹے. ایک آپ کی اور جو چیٹ جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو ہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہے، میں کہیں آگے جا رہا ہوں، آپ دوبارہ میرے پاس آئیں. تو آپ جی اس وقت بھی تیسری بار جب ملا تھا وہ اسی کا گھر تھا، اور تیسری بار بھی تو وہ اس دن کی چیٹ تھی جب 3 اپریل کی تھی. تو اس وقت آپ گئی تھی ان کے پاس؟ ہاں جی. تو اس وقت بھی آپ کو وہ اسی گھر میں لے گئے تھے یا کہیں اور لے کر گئے تھے؟ اسی گھر میں. آپ دوبارہ پولیس کے پاس گئی، پولیس کو جا کر بتایا، اس کے خلاف سٹینڈ لیا اس وقت؟ جی اس دن ملنے کے بعد پھر بعد میں نے ڈی پی او کو درخواست دی کہ یہ مجھے ایسے بلیک میل کر رہا ہے، اس کے پاس ویڈیوز ہیں، تصویریں ہیں، اور یہ مجھے بار بار ملنے پہ مجبور کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں آپ سے شادی کروں گا، تو یہ میرے ساتھ اس طرح کے سلوک کر رہا ہے. تو میں ڈی پی او اس کے بعد میں ڈی پی او کو میں نے ایک اپلیکیشن دی. تو انہوں نے جی کوئی ایکشن لیا ان کے خلاف؟ ان کو بلایا، کوئی انکوائری رکھی، ان کو کوئی مقصد کیا، کچھ کیا ان کے خلاف؟ جی انہوں نے جو ہے ایک انکوائری رکھی ہے ڈی ایس پی کے پاس، وہاں پہ پیش ہونا تھا. پھر یہ اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کر دیا، کہتے کہ میں آپ کی ویڈیوز تصویریں چاہتی ہوں میں ڈیلیٹ کروں تو یہ اپلیکیشن اٹھاؤ، اور اس کے میں آپ کی ساری ویڈیوز آپ آؤ میں سب کچھ ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. تو میں دوبارہ اس سے ملنے گئی، یہ مجھے وہاں چوتھی بار یہ مجھے ایک فارم ہاؤس پہ لے گیا، تو وہاں پر جا کر اس نے وعدہ یہ کیا تو میں آپ کو دونوں اپنے موبائل آپ کے حوالے کر دوں گا، اپنی مرضی سے ہر چیز کلیئر کر کے دیکھ لینا، تسلی کر لینا. جب آپ کو اس نے چوتھی بار بلایا کہ آپ آئیں اور میں اپنے دونوں موبائل آپ کو دے دوں گا اور آپ اپنی مرضی سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دینا، تب آپ نے کسی کو ساتھ لیا تھا سیکیورٹی کے طور پہ؟ نہیں کسی کو نہیں بتایا تھا؟ سر میں کسی کو بھی نہیں بتاتی تھی یہ چیز. تو پھر آپ وہاں اس کے ساتھ کتنی دیر رہی اور وہاں بھی اس نے کیا آپ کے ساتھ زیادتی کی؟ جی وہاں پر بھی چوتھی بار بھی زیادتی کی، اور اس نے کوئی تصویریں ویڈیوز کچھ ڈیلیٹ بھی نہیں کیا، اپنے موبائل بھی چھپا لیے اور کہتے میں سب ڈیلیٹ کر کے آئی ہوں، مجھ پہ یقین رکھو. اس وقت دکھایا نہیں تھا کہ آپ وہ ڈیلیٹ کر کے آیا یا ڈیلیٹ کر کے نہیں آیا؟ کچھ بھی نہیں، موبائل نہیں دکھایا، اس نے چیک ہی نہیں کرایا. دوبارہ سے وہی ڈرامے رونا دھونا شروع کر دیا، دوبارہ سے وہی کچھ کرنا شروع کر دیا. آپ نے حلف بھی اٹھایا ہوگا ہے، کیا آپ حلفاً کہہ سکتی ہیں کہ اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ 3 سے 4 مرتبہ مبینہ طور پہ زیادتی کی ہے؟ جی میں حلفیان میں اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں جہاں میں قرآن پہ ہاتھ رکھ چکی ہوں کہ 4 بار اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. 5ویں بار جس نے مجھے میرا موبائل توڑا ہے، مارا ہے، مجھے مارنے لگا تھا اس ٹائم بھی. تو میں قرآن پاک کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، میں اپنی بیٹیوں کی قسم اٹھا کے کہتی ہوں، یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اور اس کے کچھ ثبوت بھی میرے پاس موجود ہیں. آپ کے پاس جو ثبوت ہے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس سے ثابت کر پائیں گی کہ کیا ابرار واقعی جو ہے وہ مجرم قرار پائے گا اور آپ کو انصاف ملے گا؟ سر میرے خیال میں یہ ثبوت کافی ہے، کیونکہ انہوں نے میری قانونی کارروائی، میں 1 مہینہ تک صرف ڈی پی او کے پاس جاتی رہی، میری 4 اپلیکیشنیں ڈی پی او کے پاس ہیں، آر پی او کے پاس ہیں. اسے ایف آئی آر سے پہلے بھی میں نے آر پی او صاحب کو ایک اپلیکیشن دی تھی. تو میری جی ساری کیس کو خراب کرنے کے لیے انہوں نے صرف لیٹ کیا، ڈیلے کیا کہ ڈی این اے میں کچھ نہ ہے، میڈیکل میں کچھ نہ ہے. پورا 1 مہینہ میں ایک آفیسر کے پاس پھرتی رہی، اور میرے پاس اپلیکیشنیں موجود ہیں، میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے، میں کیسے اس کے خلاف ایکشن لینے کی کوشش کرتی رہی. تو اب آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی دھمکیاں جی دیتا ہے وہ؟ بالکل، یہ میں بہت بار کہہ چکی ہوں، میری جان کو بہت خطرہ ہے. کھلے عام دھمکیاں مل رہی ہیں، کھلے عام میسیجز، چیٹس، ایون میرے کمنٹس پہ لوگ آ کر مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کے بندے ہم مار دیں گے، جو ہمارا جو کچھ کرنا ہے آپ کرو. تو آپ اس وقت مریم نواز صاحبہ کو کیا درخواست کرنا چاہیں گی؟ کیونکہ آپ کو تو جان کو بھی خطرہ ہے، اگر آپ کو انصاف نہ ملا تو آپ کو مار دیا جائے گا. جی بالکل، انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جیسے یہ ایف آئی آر ختم ہوتی ہے اس کو ہم خارج کرواتے ہیں. انہوں نے این سی سی آئی کا ایک نوٹس بھی مجھے بھجوایا، ایف آئی آر کے بعد مجھے ملا، جس میں انہوں نے یہ الزام لگایا کہ سوشل میڈیا پہ ایک انسان کی عزت کو جو ہے یہ حملہ کر رہی ہے، عزت کو خراب کر رہی ہے.
تو میں نے NCCI ملتان میں بھی اور جو ہے لاہور میں بھی ایک میل کے ذریعے اپنے ثبوت اور اپنا جو موقف ہے وہ میں نے ان کو میل کر دیا تھا کہ میں میرے ساتھ ریپ کیا گیا ہے اور مجھے اس طرح جو ہے پریشرائز کیا جا رہا ہے، میرے یہ سارے معاملات ہیں، یہ ثبوت ہیں. تو دوسرا ان کی طرف سے کوئی نوٹس نہیں آیا. یہ مجھے بہت اس طرح ہراساں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعد میں آپ کے خلاف پرچے کاٹیں گے، ایسے ایسے مدعی آپ کے خلاف لائیں گے، ہم آپ کو جیل میں ڈالیں گے. تو تم دیکھ لینا، ایک بار یہ پرچے ختم ہو جائے پھر تمہارے ساتھ جو میں حشر کروں گا تو یہ دیکھ لینا. تو یہ اس طرح کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. جی میرڈ ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں. آپ نے انہیں یہ نہیں کہا کہ آپ کی آلریڈی 3 بیٹی ہیں اور آپ ایک بیٹی کی عزت جو ہے وہ چھال رہے ہیں؟ اپنے واسطے نہیں دیے؟ میں میری پچھلی آئی ڈی انہوں نے سسپینڈ کرائی ہے، وہاں پر میں کئی بار آئی ڈی میں بھی کہہ چکی ہوں، ہر جگہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس کو اتنا لحاظ نہیں ہے کہ اس کی اپنی بھی 3 بیٹیاں ہیں. مریم نواز صاحبہ کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی، ان سے کیا درخواست کرنا چاہیں گے؟ میں مریم نواز شریف سے ایک ہی ان کو کہوں گی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے محافظ ہیں، پولیس کا کہتے ہیں کہ یہ آپ کے محافظ ہیں، وردی میں یہ ہمارے محافظ ہیں. یقین کریں یہ 2 مہینے ہو گئے، 1 مہینہ میں FIR نہیں ہوئی تھی، رلتی رہی ہوں. جی بالکل ناظرین، یہ فریال تبسم کی کہانی تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. اس کہانی کو جو ہے میکسیمم شیئر کریں اور مریم نواز صاحبہ کو ٹیگ کریں، IG پنجاب کو ٹیگ کریں تاکہ ان کو انصاف مل سکے.